على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہاں تھوڑی دیر خاموش رہے، صرف 10 منٹ رہ گئی بات انشاءاللہ. گھڑی میں رکھے ہیں، گھڑی دیجیے ہم کو. مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کیا کرو. حج عمرہ پورا کیسے کریں گے اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ عمرہ سے ہم فارغ ہو چکے ہیں اور حج میں مشغول ہو چکے ہیں، حج میں داخل ہو چکے ہیں. 8 تاریخ جس کا نام یوم الترویہ ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر ہم منا کی خیمہ کی طرف روانہ ہوئے اور الحمدللہ منا کی خیمہ میں پہنچ گئے. ظہر کی نماز ہم نے پڑھ لی. اس خیمے میں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے. الحمدللہ پہلی نماز ہم نے مکمل کر لی. حج سے متعلق چند باتیں یاد رکھیے. عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جس میں لمبا وقت درکار ہوتا ہے اور طاقت و توانائی صرف ہوتی ہے اور مال کا صرفہ و خرچہ بھی آتا ہے، زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، اس کا نام حج ہے. حج سے متعلق یہ بات یاد رکھیے گا، حج کوئی آرام دہ عبادت نہیں ہے. یہ مزاج بنا کے چلیے. اگر یہ مزاج ہمارا بن جاتا ہے تو حج کے سارے ارکان ادا کرنے اور انجام دینے ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کوٹھے اور بنگلے کا مالک ہے، بہت سے لوگ بڑے بڑے اپارٹمنٹ کے مالک ہیں، لیکن انہوں نے جب سفر کیا ہے تو اگر احرام کا کپڑا ہم نے پہن لیا تو جتنا امیر و کبیر ہم کیوں نہ ہو، صرف ہمارے جسم پر 2 بے سلے ہوئے کپڑے دکھائی دیتے ہیں. پھر ہمارا سفر ہوا، ہم نے جہاز پہ بیٹھا، چھوٹی سی جگہ پر بیٹھنے کا موقع ملا اور پھر اس کے بعد لمبا سفر ہمارا جدہ تک کا ہو گیا الحمدللہ. پھر وقتی طور سے تھوڑی سی آسائش اور آرام ملا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد ہم میں سے بہت سے لوگ مدینہ تشریف لے گئے اور واپسی ہوئی. بہت سے لوگ ابھی نہیں جا سکے ہیں لیکن وہ جائیں گے، یہ سوچتے ہوئے کہ بڑی جگہ سے چھوٹی جگہ پہ آئے، پھر چھوٹی جگہ سے وقتی طور سے بڑی جگہ ملی، لیکن ٹارگٹ ہمارا یہی تھا اور یہی ہے کہ ہم ایک چھوٹی جگہ پر جائیں گے جہاں ہمارا رہنا سہنا وقتی طور سے مشکل و دشوار ہوگا، لیکن عبادت کے خاطر ہم اسے گوارا کریں گے. یہ بات یاد رکھیے گا، یہاں کوئی آدمی فری میں حج کرنے نہیں آیا ہے. سب کا پیسہ لگا ہے، معلم نے سب کا پیسہ لیا ہے، سب کے لیے جگہ ہے. اس جگہ میں قلت و دشواری ہے، یہ سوچتے ہوئے گوارا کرنا ہے کہ ہم بھی اتنا ہی کے حقدار ہیں جتنے کے حقدار ہمارے دوسرے بھائی ہیں. اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم بڑے چھوٹے کی تمیز بھی کریں گے اور بڑے کا ادب و احترام اور کمزوروں پر شفقت و مہربانی کے ساتھ ہم پیش بھی آئیں گے.
آج کا دن جنہیں یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اب اسے یاد رکھیے گا، 3 اعتبار سے آج کے دن کی خصوصیت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن ہفتوں کا سردار ہوتا ہے، اور ہفتوں کی عید کا دن جمعہ کا دن ہوتا ہے، تو جمعہ کے دن میں ہم داخل اور شامل ہیں۔ دوسری چیز، آج کا یہ دن 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جو سال کے تمام دنوں میں سب سے بہتر دن ہے۔ یاد رکھیے گا، رمضان کی اخیر اشرا کی راتیں بہتر ہے، تو ذی الحجہ کے شروعاتی دور کے دن بہتر ہے۔ اور اس بہتر کی وجہ یہ ہے کہ انہی دنوں میں عرفہ کا دن بھی ہے، اور انہی دنوں میں قربانی کا دن بھی ہے۔ ان دنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوسرے دنوں میں کیے جانے والی عبادتوں کا مقابلہ ان دنوں میں کی جانے والی عبادتوں سے نہیں ہے۔ جو بھی اعمال دوسرے دنوں میں کریں گے اس کا ثواب کم ہے ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے بالمقابل۔ یہاں تک کہ صحابی رسول نے فرمایا، وَلَلْ جِہَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، اگر جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے تو ان دنوں میں عبادت سے جہاد فی سبیل اللہ بہتر نہیں ہے۔ ہم نے کہا، آپ نے فرمایا کہ وہ بھی بہتر نہیں ہے، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ ہاں، اگر کوئی انسان اپنے مال کے ساتھ اور اپنے جان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا اور وہ جہاد سے واپس نہیں آ سکا، جام شہادت اس نے نوش کر لیا، تو اس کا درجہ بڑا ہے۔ اس اندازہ لگا لیجئے کہ ان 10 دنوں کے احکام کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو جمعہ، ایک تو جمعہ کے اعتبار سے بہتر ہے، دوسرا ان 10 دنوں میں ہونے کے اعتبار سے بہتر ہے، اور تیسرا جس دن حج کی شروعات ہوتی ہے، یعنی یوم الترویہ 8ویں تاریخ، وہ 8ویں تاریخ کے اعتبار سے بہتر ہے۔ آج کے دن کی فضیلت 3 اعتبار سے ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر توفیق دی ہے اور صحت و تندرستی کے ساتھ مینا کے میدان میں پہنچا دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کے بار بار گن گانے چاہیے۔ پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کبھی ہمیں اس کلمہ پہ غور کرنا چاہیے۔ لبیک اگر ہم کہتے ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اسلاف کا طریقہ بدلایا گیا۔ بزرگان دین جب یہ کلمہ اپنے زبان سے نکالتے تھے تو لرز جاتے، تھر تھرا جاتے تھے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی دربار میں حاضری کے لیے اعلان کرے، اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کہتے ہیں لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں لبیک، کہ اللہ کی جانب سے یہ کہہ دیا جائے گو بیک، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، تمہاری حاضری منظور نہیں ہے، پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس مناسبت سے لبیک کے کلمہ کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں ان الحمد، اللہ کے فرشتوں نے کہہ دیا تیرا پیسہ گندا، جب پیسہ ہمارا گندا رہے گا، نظریہ ہمارا گندا رہے گا، عقیدہ ہمارا گندا رہے گا، دل ہمارا گندا رہے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کا نذرانہ جتنا بھی پیش کر لے مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کلمہ کو سمجھتے ہوئے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے بارگاہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرے سامنے میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے برابر کا کوئی نہیں ہے، تیرا پارٹنر ہمسر کوئی نہیں ہے، تیرا ہمجوڑ کوئی نہیں ہے، بلکہ تو ہی تو ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ہم کہتے ہیں کہ ساری تعریف، ساری نعمتیں، ساری بادشاہتیں اے اللہ تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس وقت انسان یہ کہتا ہے کہ تعریف کے لائق صرف اللہ ہے، انعام و اکرام کرنے والا صرف اللہ ہے، ساری بادشاہت کا مالک اللہ ہے، اس وقت انسان کو اپنی بے بسی کا اظہار ہوتا ہے اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور ہمیں اپنے گھر تک حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ اس پر ہمیں اپنی خوش قسمتی پر ناز بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے جذبے سے ہمیں سرشار بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے کلمات بار بار دہراتے رہیے، جس میں تکبیر بھی ہے،
تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تقدیس بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ سارے کلمات ہیں جنہیں صحابہ کرام بطور خاص ان 10 دنوں میں پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں ہے کہ وہ صحابہ کرام بازار نہیں جایا کرتے تھے، لیکن ان 10 دنوں میں بطور خاص ان کا بازار جانا ہوتا تھا اور زور زور سے پڑھتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر مطلق ہے، اور پھر تکبیر مقید کی صورت ہے کہ 9 تاریخ کے فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کے عصر تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے ہم گن گائیں گے۔ در حقیقت اللہ نے جو انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے، نعمتوں کا برکھا برسایا ہے، اس کے شکرانے کے طور پر یہ سب کلمے ہیں جنہیں ادا کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی۔ بہرحال کہنا یہ تھا کہ ہم یہاں عرفہ کے یہ منی کے میدان میں ہیں، یہ منی کے خیمے میں ہیں۔ اس زمانے کو یاد کیجئے جب خیمہ نام کا کوئی چیز نہیں تھی، جب ایسی اور ٹھنڈک پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، چلچلاتی دھوپ میں یا کڑاکے کی سردی میں ان کا سفر ہوا کرتا تھا۔ اب اندازہ لگا لی ان کے مقابلے میں ہمارا سفر تو آسان ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ وقتی پریشانی ہمیں لگ رہی ہے کیونکہ ہمارا ذہن بنا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہم ذہن بنا لیتے ہیں اس پریشانی کا بھی علاج ہو جائے گا کہ ہمیں گوارا کر لینا ہے۔ انسان جب گوارا کرنا چاہتا ہے تو ساری مصیبتیں اور ساری پریشانیاں گوارا کر لیتا ہے۔ اللہ کے لیے اگر آپ صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس منی کے میدان میں یا اس کے خیمے میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ اپنے اوقات کو ادھر ادھر صرف کرنے کے بجائے، بات چیت میں اپنے اوقات کو گزارنے کے بجائے، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے، معلم سے متعلق کچھ بات کرنے کے بجائے، اپنے گروپ لیڈر سے متعلق کچھ بات کرنے کے بجائے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، طاقت و قوت دی ہے، توانائی اور زور دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اے اللہ تو اسے قبول فرما لے اور اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ یاد رکھیے گا اگر ہمارا حج قبول ہو گیا، اور یقیناً قبول ہونے کی یقین ہونا چاہیے اور امید بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم قبولیت کی نیت کے ساتھ عبادت نہیں کریں گے اور پھسپھسا ہمارا عقیدہ ہوگا اور شک و شبہ کی بنیاد پر ہمارا عمل ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمیں لو لگانا ہے اور یہ ماننا ہے کہ ہم نے سب کچھ صحیح انداز سے انجام دیے ہیں، سارے ارکان کو بجا لانے کی کوشش کی ہے، کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ بنایا اور اعمال ہم نے کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ جس کا حج اللہ قبول کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کا جنت کی سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رجا کیوم ولدت امہ، وہ انسان اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے بھی جنم لیا، یعنی اس پر گناہ کا کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی حج سے فارغ ہونے کے بعد انسان اگر اس کا حج قبول ہو گیا تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس امید اور جذبے کے ساتھ اللہ کی بندگی کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعا بھی کریں۔ جب طبیعت آپ کی چاہے تب دعا کیجیے، ایسا نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہی دعا کریں گے، درس کے بعد ہی دعا کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ کے دعا کرنے کا من نہیں ہوگا تو قلب غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ سب لوگ سو رہے ہوں گے، کسی وقت میں آپ کے دل میں ارادہ پیدا ہوا ابھی اللہ سے ہمیں کہہ لینا چاہیے، تو اللہ محتاج بیٹھا ہوا نہیں ہے، اللہ پاورفل ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ اس لیے آپ جب طبیعت چاہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کیجئے، اپنے خاندان کے لیے دعا کیجئے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیجئے، اپنے پڑوس والوں کے لیے دعا کیجئے، اپنے ڈسٹرکٹ اور ضلع والوں کے لیے دعا کیجئے، اپنے صوبہ اور ملک والوں کے لیے دعا کیجئے، بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے سارا جہاں ہمارا ہے تو سارے جہاں کے انسانوں کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سبوں کے حالات کو سدھار دے اور ہماری بگڑی بنا دے اور تمام تر مشقتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔